السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے، اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ خالص عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ہے اور مدد بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، تعلیم دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سیدھے راستے کی دعا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، وہ لوگ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ وہی صراط مستقیم پر لوگ تھے جو انبیاء ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ نیک صالح لوگ جو ہے صراط مستقیم پر تھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے صراط مستقیم پر ہوں تو ہمیں انبیاء کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی پیروی کرنی ہوگی۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کئی ایک جہان ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پرورش کرتا ہے، کیونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ العالمین جمع کا صیغہ ہے۔ رب العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ اور اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جو مخلوق ہو وہ رب نہیں ہو سکتی، وہ خالق نہیں ہو سکتی۔ رب العالمین، رب الگ ہے، مضاف ہے، العالمین مضاف الیہ ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ کی حیثیت جو ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے، دونوں ایک نہیں ہوتے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جو ہے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ تو آخرت ہماری جو ہے بنے گی، کس اعتبار سے بنے گی؟ اس اعتبار سے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور مدد بھی اللہ تعالیٰ سے ہی چاہیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خالص تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا جو ہے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و حمد و ثنا کا ہے، اور کچھ حصہ جو ہے بندوں کے لیے ہے، یعنی آگے جو آخری جو حصہ ہے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہے کہ انسان کو چاہیے وہ رب تعالیٰ سے دعا کرے۔ اے اللہ، ہم اپنے یعنی اندازے کے مطابق یہ سمجھتے ہیں یا لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہدایت پر ہو۔ اے اللہ، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہم ہدایت پر ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا کرو، اے اللہ تو ہمیں صراط، سیدھا راستہ دکھا، سچا راستہ، سیدھا راستہ دکھا۔ کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر جو ہے تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ تو مفسرین نے یہ کہا ہے کہ المغضوب علیہم جو ہیں، اس سے مراد
مغضوب سے مراد اہل یہود ہیں، جن کو علم بھی ہوتا تھا، معلوم بھی ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے ہوتا تھا، پھر بھی وہ کیا انکار کر دیتے تھے، نہیں مانتے تھے، تحریف کرتے تھے۔ اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، گمراہ ہو گئے، اور ثالث ثلاثہ کہا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا ڈالا، اللہ بنا ڈالا۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے غلو کیا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ اے اللہ ہمیں ان دونوں کے راستوں سے محفوظ فرما، ہمیں بچا، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا۔ تو اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ دعا بھی دین کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، اور اس کے قبول ہونے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ دعا بھی دین کا حصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ اگر انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ لازمی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔